پاکستان کی سیاست اس وقت ایک ایسے نازک موڑ پہ پہنچ چکی ہے جہاں ہر گزرتے گھنٹے کے ساتھ افواہیں دم توڑ رہی ہیں اور نئی افواہیں جنم لے رہی ہیں اور کئی ٹھوس حقائق بھی سامنے آ رہے ہیں۔ اسلام آباد کے اقتدار کی گلیاروں سے لے کر راول پنڈی کے اہم دفاتر تک ایک ہی سوال گونج رہا ہے: کیا موجودہ حکومت جانے والی ہے؟ اور میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے پہلے سہیل بڑائی صاحب نے اس کے اوپر کالم لکھا، پھر نجم سیٹھی صاحب نے بات کی، پھر نصرت جاوید صاحب کی ٹویٹ آئی، کافی اور صحافی اس کے اوپر لب کشائی کرتے رہے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ جا رہی ہیں یا نہیں جا رہے، قطع نظر اس کے کہ وہ اہم چیزیں دیکھیں کہ جس کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ ڈاواڈول ہے اور وہ خطرے میں ہے۔ خالصتاً آپ سمجھیں کہ ایک مائکروسکوپک تجزیہ۔ تو میں ان 5 بڑے اشاروں کی بات کروں گا جو صاف بتا رہے ہیں کہ حکومت کے پیر اکھڑ چکے ہیں یا اکھڑ رہے ہیں، اور ان بنیادی وجوہات کا احاطہ کریں جس کی وجہ سے یہ سیاسی ڈھانچہ بوجھ ایک بن چکا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر یہ حکومت گرتی ہے تو اگلا سیٹ اپ اور کیا ہوگا، کون آئے گا، اور حکومت کی نئی شکل کیا ہوگی۔ تو یہ تو سب جاننا چاہیں گے نا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، غور سے سنیے، کیونکہ اگلے چند منٹ میں آپ کو پاکستان کے مستقبل کا ایک پورا نقشہ سمجھ آ سکتا ہے۔ دیکھیں، سیاست میں کوئی بھی تبدیلی راتوں رات نہیں ہوتی ہے، پہلی بات یہ طے ہے۔ ایک رات میں حکومت نہیں جاتی، ایک رات میں حکومت آتی نہیں ہے۔ اس کے پیچھے کچھ واضح اشارے یا انڈیکیٹرز ہوتے ہیں جو اس وقت پاکستان کے سیاسی افق پر بالکل واضح ہیں۔ سب سے پہلا بڑا اشارہ جو ہے وہ اتحادی جماعتوں کا سخت رویہ اور الٹیمیٹمز ہے، کیونکہ موجودہ حکومت کی سب سے بڑی کمزوری اس کا بیساکھیوں پر قائم ہونا ہے۔ جب آپ کا صنعتی اور سیاسی گڑھ کراچی کی نمائندہ جماعت ایم کیو ایم پاکستان یا پیپلز پارٹی کے بیانات کو دیکھیں تو واضح نظر آتا ہے کہ اتحاد کے اندر گہری دراڑیں پڑ چکی ہیں۔ ایم کیو ایم کی جانب سے وفاقی کابینہ سے علیحدگی کی دھمکیاں اور گورننس کے معاملات پہ شدید تحفظات یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اب سودے بازی کی گنجائش ختم ہو رہی ہے یا بڑھنے والی ہے۔ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں نہیں۔ اب پارلیمنٹ کے اندر اکثریتی نمبرز کا یہ کھیل کسی وقت بھی الٹ سکتا ہے۔ دوسرا بڑا اشارہ عوام کا سڑکوں پہ آنا اور سول نافرمانی کی تحریکیں ہیں، جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے گلگت میں ہوئی، بلتستان میں، پھر اور جگہوں پہ، اب یہ کئی حصوں تک پھیلی ہوئی ہے۔ تو عوامی بے چینی، جب عوام آٹے، چینی اور بجلی کے بلز پر سڑکوں پہ نکلتے ہیں اور یعنی غیر سیاسی دھڑے جو ہیں وہ بھی سامنے کھڑے ہونا شروع ہو جائیں، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حکومت کا انتظامی کنٹرول ختم ہو رہا ہے۔ جب گورننس صرف انٹرنیٹ بند کرنے اور سیکیورٹی کریک ڈاؤن تک محدود ہو جائے تو سمجھ لیں کہ حکومت اپنی اخلاقی اور قانونی اتھارٹی کھو چکی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی تیسرا بڑا اشارہ اسٹیبلشمنٹ کی غیر جانبداری کی خبریں ہیں۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ گواہ ہے کہ یہاں حکومتیں تب تک چلتی ہیں جب تک راول پنڈی اور اسلام آباد ایک پیج پر۔ موجودہ ہائیبرڈ ماڈل، جب مقتدر حلقوں کی جانب سے یہ پیغام آنا شروع ہو جائے کہ ہم سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے یا سیاسی جماعتوں کو اپنے مسائل خود حل کرنے چاہیے، تو یہ دراصل موجودہ سیٹ اپ سے ہاتھ کھینچنے کا پہلا بڑا اشارہ ہوتا ہے۔ موجودہ سیکیورٹی چیلنجز اور علاقائی تنازعات کے باعث اسٹیبلشمنٹ اب ایک، آپ سمجھیں کہ ایسی حکومت جو ڈیلیور کرنے میں تیار ہی نہیں نظر آ رہی ہے، کیا اس کا بوجھ اٹھانے کو تیار ہے۔ اب چوتھا اشارہ جو ہے وہ متبادل قیادت کے لیے پس پردہ رابطے ہیں، کیونکہ ملک کے سیاسی حلقے اور سفارتی برادری میں یہ چہم گوئیاں تیز ہو چکی ہیں کہ متبادل آپشنز پہ غور شروع کر دیا گیا۔ جب جیل میں بند قیادت یا دیگر اپوزیشن رہنماؤں کے ساتھ بیک چینل ڈپلومیسی اور مذاکرات کی خبریں میڈیا کی زینت بننے لگیں، تو یہ اس بات کا ایک بڑا واضح انڈیکیٹر ہے کہ موجودہ موڑوں کو شاید تبدیل کرنے کا وقت آ گیا۔ اور پانچواں اشارہ جو ہے بہت اہم ہے کہ معاشی اشاریوں کا مکمل فریز ہو جاتا ہے۔ جہاں آئی ایم ایف کی سخت ترین شرائط، ٹیکسز کا نفاذ اور پیٹرول کی قیمتوں میں
ہوش ربا اضافہ کرنے کے باوجود معیشت میں استحکام ہی نہ آئے، ٹھہراؤ ہی نہ آئے، اور جب تاجر برادری ہڑتالوں پہ اتر آئے تو مارکیٹ کا حکومت پہ اعتماد صفر ہو جائے۔